فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل، میں سیمی زوار اور ہم مل کر کتاب جو آج کل پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے آداب اہل منبر، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 20۔ کتاب کے صفحہ نمبر 297 پہ ہم ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور جو عنوان اب کتاب میں ہمارے سامنے ہے وہ ہے دروغ گو ذاکر کے خواب کی حکایت۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اسے ہم نے کتاب دارالسلام میں اس طرح نقل کیا ہے انورٹڈ کاما کہ ایک فاضل سید نے، جن کا شمار معتبر ذاکرین میں ہوتا تھا، ایک شب کو خواب میں دیکھا کہ گویا قیامت برپا ہو گئی ہے اور مخلوق خدا نہایت وحشت و حیرت میں ہے، اور ہر شخص اپنی فکر میں ہے، اور فرشتے ان کو حساب کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ہر آدمی کے ساتھ 2 موکل فرشتے ہیں، جن میں جب میں نے اس پریشان کن حالت کو دیکھا تو اپنی عاقبت کی فکر میں پڑ گیا کہ اس امر عظیم کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اسی اثنا میں اس جماعت یعنی بریکٹ میں لکھا ہے کہ موکل فرشتے میں سے 2 نے مجھے محضر حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ چونکہ انجام کار کے خطرناک ہونے کا خوف تھا، اس لیے میں نے اس حکم کی بجاوری میں سستی سے کام لیا تو وہ مجھے قہرن و جبرن کھینچنے لگے۔ ایک فرشتہ میرے سامنے تھا اور دوسرا میرے پیچھے، اور میں ان دونوں کے درمیان خائف اور ہراساں چلا جا رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی عماری میرے دائیں جانب جا رہی ہے، جسے لوگوں کا ایک گروہ اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے ہے۔ مجھے الہام الہی سے پتہ چلا کہ اس عماری میں سیدہ زنان عالم سلام اللہ علیہا ہیں۔ جب میں اس عماری کے نزدیک پہنچا تو میں موقع غنیمت جان کر موکلوں کے چنگل سے بھاگ کر اس عماری کے نیچے آ پہنچا۔ بس میں نے اس عماری کو ایک محکم قلعہ اور محفوظ مقام پایا۔ یہاں مجھ سے پہلے گناہ گاروں کی ایک جماعت نے پناہ لی ہوئی تھی، اور میں نے موکلین کو دیکھا کہ وہ عماری سے دور دور تھے اور عماری کے نزدیک آنے کی ان میں طاقت نہ تھی، اور اسی فیصلے سے وہ عماری سے دور تھے، ساتھ ساتھ چلے آ رہے تھے اور اشارے کے ذریعے ہم سے التماس کر رہے تھے کہ ہم واپس آ جائیں، لیکن ہم نے ان کی بات کو قبول نہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اشارے سے ہمیں دھمکایا۔ چونکہ ہم نے اپنی پناہ گاہ کو محفوظ پایا تھا، اس لیے ہم نے بھی انہیں دھمکایا۔ اسی مضبوط دل کے ساتھ ہم چلے جا رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ایک قاصد پہنچا، اور اس نے ان معظمہ سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہا کہ امت کے گناہ گاروں کی ایک جماعت نے آپ کی پناہ لی ہوئی ہے، آپ انہیں روانہ کریں کہ ہم ان کا حساب لیں۔ بس ان مخدرہ نے اشارہ فرمایا اور موکل ہر طرف سے پہنچ گئے اور ہمیں حساب کے لیے کھینچ کر لے گئے۔ ہم نے وہاں ایک بہت بلند ممبر دیکھا جس کے بہت سے زینے تھے، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ممبر پر تشریف فرما تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام اس ممبر کے پہلے زینے پر کھڑے خلائق کا حساب لینے میں مشغول تھے، اور خلائق نے حضرت علیہ السلام کے سامنے صف باندھی ہوئی تھی۔ جب میری باری آئی تو آپ نے مجھے مخاطب کیا اور بطور سرزنش و
توبیخ مجھ سے فرمایا کہ تو نے میرے فرزند حسین علیہ السلام کی توہین و ذلت میں مضامین کیوں پڑھے اور تو نے حسین علیہ السلام کی طرف ذلت اور توہین کو کیوں منسوب کیا؟ بس میں اپنے جواب میں متحیر ہوا اور اس کے انکار کے سوا کوئی چارہ نہ دیکھا۔ میں نے انکار کیا کہ میں نے ایسے مضامین نہیں پڑھے۔ یکایک میرے بازو میں ایسی تکلیف ہوئی گویا لوہے کی ایک میخ اس میں گڑ گئی، تو میں متوجہ ہوا، دیکھتا ہوں کہ ایک مرد ہے جس کے ہاتھ میں نامہ اعمال ہے، وہ اس نے مجھے دے دیا۔ میں نے اس کو کھولا تو دیکھا کہ میری مجالس کی صورت اس نامہ اعمال میں تھی، اور جس جگہ جس وقت جو کچھ میں نے پڑھا تھا وہ سب کچھ وہاں لکھا تھا، اور اس میں وہ فقرہ بھی تھا کہ جس کے متعلق مجھ سے جناب امیر المومنین علیہ السلام نے سوال کیا۔ بس اس وقت ایک اور ہیلا میرے دل میں آیا، اور وہ یہ کہ میں نے کہا کہ اسے مجلسی نے بہار کی 10ویں جلد میں ذکر کیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے حاضرین خدام میں سے ایک سے فرمایا جاؤ اور مجلسی سے وہ کتاب لے کر آؤ۔ پس میں متوجہ ہوا تو دیکھا کہ ممبر کی دائیں جانب بہت سی صفیں ہیں، جن سے پہلی صف پہلو ممبر کے ساتھ ہے، اور جن میں سے پہلی صف پہلو ممبر کے ساتھ ہے، اور آخری صف کو خدا ہی جانتا ہے کہ وہ کہاں ختم ہوئی ہے، اور ہر عالم نے اپنے سامنے اپنی مؤلفات کو رکھا ہوا ہے۔ پہلی صف میں پہلے شخص مجلسی مرحوم ہیں۔ جب امیر المومنین علیہ السلام کے قاصد نے انہیں پیغام پہنچایا تو مجلسی نے دوسری کتب کے درمیان میں سے اس کتاب کو اٹھایا اور اس کو دی، اور اس قاصد نے وہ لی اور اس کو لے آیا تو حضرت علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، اس نے وہ کتاب مجھے دے دی۔ جب میں نے وہ کتاب لی تو میں بحر تحیر میں غرق ہو گیا، کیونکہ اس ہیلے اور بہانے سے میری غرض تو اس مشکل سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا۔ بس میں فضول میں اس کتاب کے اوراق کو الٹنے پلٹنے لگا۔ اس وقت میرے دل میں ایک اور ہیلا آیا۔ میں نے کہا کہ میں نے ان مضامین کو حاجی ملا صالح برغانی بیرے غین الف نون چھوٹی اے کے مقتل میں دیکھا ہے، اور پھر آپ علیہ السلام نے ایک خادم سے کہا کہ جاؤ اور اس ملا صالح سے کہو کہ وہ کتاب لے آئے۔ خادم گیا اور اس نے اس سے کہا، اور 6 یا 7ویں صف میں 6 یا 7واں شخص حاجی مذکور الذکر تھا۔ اس نے کتاب کو اٹھایا اور امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں لایا۔ پس حضرت نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کتاب سے وہ توہین آمیز فقرہ تلاش کروں۔ میں دوبارہ خائف اور مضطرب ہوا، اور میرے لیے کوئی چارہ کار نہ رہا۔ بس میں خوف زدہ دل کے ساتھ کتاب کے اوراق کو فضول الٹنے پلٹنے میں مشغول ہو گیا، یہاں تک کہ وہ سید فاضل کہتے ہیں کہ میں خواب سے بیدار ہوا تو میں نے اپنی صنف بریکٹ میں لکھا ہے کہ ذاکرین اپنی صنف کے ایک گروہ کو جمع کیا، اور جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا تھا وہ سب کچھ انہیں کہہ سنایا، اور کہا کہ پس میں خود میں ذاکری کی شرائط پر عمل کی طاقت نہیں پاتا، لہٰذا میں اس ذاکری کو ترک کرتا ہوں، اور جو شخص میری تصدیق کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی اسے چھوڑ دے۔ باوجود یہ کہ اس سید فاضل کو اس ذاکری کے ذریعے سالانہ بہت سی رقوم حاصل ہوتی تھی، لیکن پھر بھی اس نے ان رقوم سے صرف نظر کیا اور ذاکری کو چھوڑ دیا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے دارالسلام، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 234 اور 236۔ تو یوں سامعین، یہاں پہ باقی جتنے کچھ اب تک ہم نے پڑھا تو تیسری تنبیہ مکمل ہو گئی، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، آغاز کر رہے ہیں تنبیہ چہارم۔ لکھا ہے کہ یہاں ہم اس توہم کا جواب دیں گے اور ان چند شبہات کا ذکر کریں گے کہ جو اس جماعت یعنی کہ ذاکرین اور خطیبوں کی جماعت بلکہ بعض مؤلفین کی بھی اس جرت کا موجب ہوئے ہیں کہ وہ بے بنیاد اخبار و حکایات اور ایسے اخبار و ماخذ کو نقل کرتے ہیں کہ جن کے صدق کا امکان بھی نہیں ہوتا یا یہ امکان انتہائی ضعیف ہوتا ہے، نیز یہ محض لوگوں کو رلانے اور اپنی مجلس کو رونق بخشنے کی خاطر بعض چھوٹے جھوٹے مصائب کو جال جیم این لام کرنے اور اخبار و
حکایات کے سلسلے میں دروغ بانی سے کام لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں 2 باتیں اہم ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈنگ آئی ہے مستحب اور حرام میں ٹکراؤ کا مسئلہ۔ اس میں آئیے پہلے اس ہیڈنگ کے مطابق تفصیلات پڑھتے ہیں۔ اس میں مسئلے میں سب سے پہلے لکھا ہے اول یہ کہ وہ جو بعض دروغ پردازوں پیرے دال الف زیوا نون غنہ سے نقل ہوا ہے کہ جو اخبار و احادیث اب کا الف بے کاف الف حمزہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یعنی کہ مومنین کو رلانا۔ تو دوبارہ سے اس لائن کو پڑھ لیتے ہیں کہ جو اخبار و احادیث مومنین کو رلانے کی مدح اور شیعوں کو رلانے کی ترغیب میں وارد ہوئی ہیں ان میں یہ بات ذکر نہیں کی گئی کہ ذاکر کس قسم کی حکایات و روایات سے مومنین کو رلائیں اور کیا کچھ بیان کریں اور کیا پڑھیں، اور ان چیزوں کا ذکر نہ ہونے کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز بھی رلانے کا سبب اور دلوں کو تڑپانے کا موجب اور آنکھوں سے اشک لانے کا وسیلہ بنے وہ ممدوح میم دال واو ہے، وہ ممدوح اور مستحسن ہے، خواہ وہ دروغ ہی کیوں نہ ہو۔ پس ان اخبار کے معنی کے مطابق یہ کہنا چاہیے کہ وہ بہت سی اخبار و احادیث جو دروغ کہنے کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں ہر چند وہ نہایت معتبر ہوں، لیکن ان میں دروغ کہنے کی جو مذمت کی گئی ہے اس سے مراد تعزیہ داری اور ذکر مصیبت کے مقام کے علاوہ دوسرے مقامات پر دروغ ہے، جس طرح کہ بعض لوگوں نے غنا غین نون الف کے بارے میں کہا ہے اور اسی بیان کی بنیاد پر انہوں نے غنا کے ساتھ پڑھنے اور سر لگانے کو سید الشہداء کے مراسی میں بلکہ قرآن مجید کی تلاوت میں جائز کیا ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے، اب پہلے یہ بھی بتا دوں کہ سامعین کہ ہم صفحہ نمبر 302 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے اس بیان کے ذریعے بہت سے گناہان کبیرہ کو مباح بلکہ مستحب کہا جاتا ہے اور فاسق و فاجر لوگوں کے لیے ان گناہوں اور معاصی کبیرہ کی طرف ایک وسیع راستہ کھولا جا سکتا ہے، کیونکہ جو اخبار و احادیث قلب مومن کو خوش کرنے اور اس کی حوائج کو پورا کرنے کے سلسلے میں صحیح و کوشش کرنے کی فضیلت و مدح میں وارد ہوئی ہیں، وہ احادیث و اخبار ابکا الف بے کاف الف ابکا یعنی کہ رلانے کے اخبار اور احادیث سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ پس اگر کوئی فاسق کسی عورت کو دیکھے اور اس کے رخسار پر بوسہ لینے کی خواہش کرے یا اس عورت کے سینے پر نگاہ پر ہاتھ لگانا چاہے یا معاملے کو نازک مقام تک پہنچانے کا خواہش مند ہو، تو عورت کے لیے روا ہے کہ وہ ان اخبار کی بنا پر جن میں مومن کا دل خوش کرنے اور اس کے حوائج کو پورا کرنے کے مستحب ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اس کی خواہش کا مثبت جواب دے، اس کے سامنے تسلیم ہو جائے اور اس کا ثواب اپنے والدین کی ارواح کو بخش دے۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ اور اسی طرح لوات لام و الفتوئے اور اس کے مقدمات اور معاصی شہوانی میں سے اس قسم کی دوسری چیزوں میں ہو جائے گا، اور کسی ذی شعور آدمی پر پوشیدہ نہیں ہے کہ اس قسم کا سلسلہ سخن ضروریات دین و مذہب کے خلاف ہے اور آدمی کو آئین اسلام سے خارج کر دینے کا سبب ہے۔ پیج 303۔ اور اس اصل شبے کا جواب فقہ کے اندر کتاب مقاصد میم کاف الف سین بے انورٹڈ کاما میں یہ لکھا ہے کتاب کا نام، کتاب مقاصد میں مفصل ذکر کیا گیا ہے، اور اس کا اجمالی جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ مستحب چاہے جتنا بھی بڑا اور ہو حرام کے ساتھ موازنہ نہیں کر سکتا، چاہے وہ حرام کام لوگوں کی نظروں میں بہت ہی حقیر کیوں نہ ہو، اور اطاعت الہی کو ایسے عمل کے ذریعے نہیں بجا لایا جا سکتا جو اللہ تعالیٰ کے غضب اور نون ہے نہت کا سبب ہو، اور نہ آدمی اس کے ذریعے خداوند تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، بلکہ تمام مستحبات کا مورد و محل وہ فعل ہے جو بذات جائز اور مباح ہو۔
پس اگر وہ فعل حرام ہو اور کسی بڑی خرابی کا حامل ہو جس خرابی کی وجہ سے معصومین علیہم السلام نے خصوصی طور پر اس کام کے کرنے سے منع فرمایا تھا، اگر وہ کام کسی ایسے مستحب عمل کے مقدمات میں سے ہو جس کی بجاوری اس حرام فعل کے انجام دیے بغیر نہیں ہو سکتی، تو اس مستحب امر کے بجا لانے کا کوئی محل و مقام نہیں رہتا، اور یہ مطلب تمام اہل شرع شینر عین کے اذہان میں مرکوز ہونے سے بعید نہیں۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ کیا کوئی متدین، میم تے دال یہ اور یہ کے اوپر تشدید ہے اور نون ہے آخر میں، تو کیا کوئی متدین عام آدمی بھی یہ احتمال کر سکتا ہے کہ اگر حضرت ابی عبداللہ علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلائے مولا جانا غصبی غین سواد بے چھوٹی غصبی گھوڑے پر سوار ہونے یا غصبی کشتی میں بیٹھنے یا غیر کے گھر یا باغ سے گزرنے کے جبکہ مالک نے ان میں سے گزرنے سے منع کیا ہو یا اس قسم کے دیگر محرمات میں منحصر ہو جائے، تو کیا وہ جانا ان اخبار کی وجہ سے جائز بلکہ مستحب ہو سکے گا، اور جو کہ حضرت کی زیارت کی فضیلت کے بارے میں آئی ہیں، جبکہ وہ اخبار ابکا الف بے کاف الف حمزہ سے 100 گنا زیادہ ہیں۔ ہرگز نہیں کہ کوئی متدین شخص اس قسم کا غلط خیال کر سکے اور ان گناہان کبیرہ کے ارتکاب کو اس مستحب کے پانے کے احتمال کی وجہ سے جائز قرار دے سکے، اور حاصل مقصود یہ ہے کہ مومن کو با جمع جین میم الف عین علماء ایسے ہی ہیں جس طرح نیکی پر مومن کی اعانت کرنا یا اس کی کسی حاجت کو پورا کرنا۔ چنانچہ استاد اعظم شیخ مرتضیٰ نے نقل فرمایا ہے کہ چاہیے کہ آدمی اولاً اس وسیلے اور سبب کے جواز اور اباحت الف بے الف ہیت اباحت کو معلوم کر لے، جن کے ذریعے مومن کو رلانا اس کی اعانت اور قضائے حاجت ہوتی ہے، تاکہ اس مستحب عمل کو ان تینوں کاموں کی اخبار استحباب میں داخل کر سکے، اور اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ان اخبار کے ذریعے وسیلے کو اگرچہ وہ حرام ہو مباح کر لے، جیسے کہ ظلم یا چوری اس وجہ سے حلال ہو جائے کہ اس کے ذریعے مومن کی اعانت ہونی ہے، یا چوری یا ظلم کا مال اس کے قرضے کی ادائیگی یا اس کی شادی کے لیے صرف ہونا ہے، اور اس دروغ پرداز کے اس رشتہ سخن یعنی کہ جس کو اس نے بنایا ہے اس پر جو کبھی مضرات میم زواد رے الف تے مضرات مترتب میم تیرے تیبے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ لا محالہ ہر وہ حرام فعل جو مومنین کو رلانے کا وسیلہ بنے وہ دروغ کی مانند جائز ہو جائے گا، کیونکہ اس باب میں دروغ کہنے اور باقی تمام محرمات میں کوئی فرق نہیں ہے، اور جو دروغ اس مقام میں بنایا گیا ہے وہ اس جگہ آئے گا۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ اور یہ شبہ اگرچہ قابل ذکر نہ تھا لیکن ممکن ہے کہ یہ بعض بیچارے عوام کے ذہن میں داخل ہو جائے، لہٰذا لازم تھا کہ اس شبے کی خرابیوں کو لوگ جان لیں، اور یہ بھی جان لیں کہ مراسی اور تلاوت قرآن اور ان جیسی دیگر چیزیں جو قرحات قاف رے بے الف تے قربات و طاعات تو الف عین الف تے میں سے ہیں، میں غنا اور جھوٹ سے کام لینے کا گناہ بہت بڑا اور اس کا عقاب عین قاف الف وے بہت سخت ہے۔ ہم نے پیج 304 تک یہ پڑھا، اب ہم پیج 305 پہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے زبردستی رلانے کے بارے میں ایک ظریف حکایت۔ لکھا ہے کہ اس مقام کے مناسب ایک حکایت یہ ہے کہ یزد یہ زیدال یزد سے تعلق رکھنے والے ایک موثق اہل علم نے مجھ سے نقل کیا کہ انورٹڈ کاما کہ جب میں اس کٹھن راستے سے یزد سے
پا پیادہ مشہد گیا تو راستے میں خراسان کے ایک دیہات میں پہنچا جو نیشا پور سے قریب تھا۔ کیونکہ میں وہاں اجنبی تھا اس لیے وہاں کی مسجد میں چلا گیا۔ مغرب کے وقت دیہات کے رہنے والے جمع ہو گئے۔ خادم نے ایک چراغ روشن کر دیا۔ اسی اثنا میں ایک پیش نماز آیا اور مغرب اور عشاء کی نمازیں با جماعت پڑھی گئیں۔ پھر پیش نماز بالائے ممبر جا کے بیٹھ گیا۔ سامعین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا میرا گلا خراب ہے، میں کوشش کر رہی ہوں تو بہتر آواز آپ لوگوں تک پہنچانے کی، تاکہ آپ صحیح طریقے سے آپ کی سماعتوں کی نظر ہو۔ چلیے اب دعا بھی کیجیے گا میرے لیے کہ میری آواز ٹھیک ہو اور میں آپ کو بہتر کتابیں پڑھ کے سنا سکوں۔ جی چلیں، لکھا ہے کہ وہ بالائے ممبر جا کے بیٹھ گیا۔ پھر خادم مسجد نے اپنے دامن کو پتھروں سے بھرا اور بالائے ممبر مولوی صاحب کے نزدیک رکھ دیے۔ میں حیران تھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر مولانا صاحب نے تقریر کا آغاز کیا۔ ابھی انہوں نے چند کلمات ہی پڑھے ہوں گے کہ خادم نے اٹھ کر چراغ گل کر دیا۔ میرا تعجب اور بڑھ گیا۔ اس حالت میں میں نے دیکھا کہ ممبر سے سامعین پر پتھروں کی برسات شروع ہو گئی اور لوگوں کی چیخ و پکار کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ ایک کہتا کہ اے وائے میرا سر، دوسرا کہتا بازو کو پکارتا اور تیسرا اپنے سینے کو، اور اسی طرح کی گریہ و شیون بلند ہوا۔ کچھ دیر بعد پتھر ختم ہو گئے اور مولانا نے دعا کروائی اور چراغ روشن کیا گیا اور لوگ خون بہتے سر اور اشکبار آنکھوں کے ساتھ چلے گئے۔ لیکن آخر کار میں اس پیش نماز کے پاس گیا اور ان کے اس قبیح عمل کی حقیقت دریافت کی تو بولے، میں مجلس ہی پڑھتا ہوں اور یہ لوگ اس عمل کے بغیر گریہ نہیں کرتے، لہٰذا لامحالہ مجھے انہیں اس عمل کے ذریعے رلانا پڑا۔ تو سامعین، یہاں پر ہم اگلی ہیڈنگ کے جانب آ گئے۔ لکھا ہے ادلہ سنن میں تسامح کا مسئلہ۔ ہجے کر دیتی ہوں، الف دال لام اور ہے اور ساتھ ہی حمزہ، جبکہ لام پہ تشدید ہے۔ ادلہ سنن سین نون نون میں تسامح، تے سین الف میم ہے، تسامح کا مسئلہ۔ اب یہاں پہ اچھا ہم نے اول تو پڑھ لیا تھا نا، جو پہلے جب ہم نے آغاز کیا تھا، میں پیچھے کی طرف جا رہی ہوں کہ جب یہ ہیڈنگ تھی کہ مستحب اور حرام میں ٹکراؤ کا مسئلہ، اس میں سب سے پہلے پڑھا تھا اول کہ جو بھی تفصیلات ہم نے اب تک پڑھی۔ تو اب ہم پہنچے ہیں ادلہ سنن میں تسامح کا مسئلہ، اور یہاں پہ لکھا ہے دوم، اول کے بعد دوم یہاں لکھا ہے۔ اب لکھا یہ ہے کہ اپنی تالیفات میں ضعیف اخبار کو نقل کرنا، فضائل، قصص اور مصائب کے ابواب میں غیر صحیح روایات کو ضبط تحریر میں لانا اور ان مقامات خصوصاً آخر الذکر مقام میں تسامح سے کام لینا، تے سین الف میم ہے، تسامح سے کام لینا علماء میں جاری سیرت ہے، جسے دیکھا اور محسوس کیا جا سکتا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ شیخ مفید تاب سراہ کتاب ارشاد میں مقتل امام حسین علیہ السلام کے سوا حالات ائمہ علیہ السلام سے متعلق تمام ابواب میں تمام صاحبان کتاب کی مانند اخبار کو سند اور اصل راوی کے ساتھ نقل کرتے ہیں، لیکن مقتل کے باب میں اس کے تمام واقعات کو ایک رشتے میں منسلک کر کے انہیں قلبی کاف لام بے چھوٹیے و مدائنی اور ان دو کے علاوہ اصحاب سیس سین یہ رے سے نقل کیا۔ دوبارہ سے جملے کو پڑھتے ہیں کہ انہیں قلبی و مدائنی اور ان دونوں کے علاوہ اصحاب سیر سے نقل کیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ ابو الحسن مدائنی اہل سنت کے مشہور علماء میں سے ہیں اور بخاری کے شیخ معروف ہیں، اور قلبی بھی اسی طرح ہیں، کاف لام بے چھوٹی ہے، قلبی بھی اسی طرح ہیں، اگرچہ بعض لوگ انہیں شیعہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ دونوں ارباب سیر و تاریخ کی سلک سین لام کاف میں منسلک ہیں، اور اسی طرح شیخ مفید کے علاوہ دوسرے حضرات نے بھی کیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اور اس مقام میں علماء کی سیرت کی تائید احادیث کا وہ مجموعہ کرتا ہے جسے لوگ اخبار تسامح تے سین الف میم ہے کہتے ہیں، اور اس مضمون کا حاصل یہ ہے کہ فرماتے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ جو کوئی کسی عمل کو سنے یا اس تک یہ بات پہنچے کہ اس کے لیے کوئی ثواب مقرر ہے اور اس کا وعدہ کیا گیا ہے، پس اسے چاہیے کہ اس ثواب تک پہنچنے کی امید سے وہ
عمل بجا لائے اور ثواب اسے دے دیا جائے گا، وہ ثواب اسے دے دیا جائے گا، ہر چند اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ فرمایا ہو، یعنی کہ بنیادی طور پر وہ خبر ہی جھوٹی ہو۔ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 256 اور 57۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص اس قسم کی چیز کو کسی آدمی کے لیے نقل کرے اور اسے ان بزرگ ہستیوں کی طرف منسوب کرے، یا وہ آدمی ایسے عمل کو کسی کتاب میں دیکھے تو وہ اس اخبار میں شامل ہو جائے گا اور یہ کہہ سکے گا کہ یہ بات اس تک پہنچی ہے یا اس نے سنی ہے، پس اگر اس نے اس پر عمل کیا تو اسے اس کا ثواب ملے گا، اور یہ بات پوشیدہ نہیں کہ خبر پر عمل ہر جگہ اس جگہ اور اس چیز سے مناسب ہوگا۔ مثلاً کسی ایسی ضعیف خبر پر عمل کرنا جو کسی مخصوص نماز سے متعلق ہو، اس نماز کا بجا لانا ہے، اور اگر مخصوص روزے سے متعلق ہو تو اس روزے کا رکھنا ہے، اور اگر معین صدقے سے متعلق ہو تو اس صدقے کا دینا ہے، اور اگر کسی مومن کو افطاری دینے سے متعلق ہو تو افطاری کھلانا ہے، اور اگر کسی خبر پر عمل بعض معقولات میم الف کاف واو لام الف تے کی فضیلت ہو تو اس معقول کا لکھنا ہے۔ پھر لکھا ہے علال حاضہ القیاس۔ اگلے پیراگراف میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے اور ابواب فضائل و قصص اور مصائب میں ضعیف اخبار پر عمل کرنا، ان کی طرف توجہ دینا، انہیں یاد کرنا، ان کا ضبط کرنا، ضوابط بیتوئے کرنا اور انہیں لکھنا اور نقل کرنا ہے۔ بس اس مقام میں خواہ کوئی خبر کتنی ہی ضعیف ہو، علماء کی سیرت معلومہ اور اس معتبر اخبار کے مقتضا کے متعلق اس کی نقل میں تسامح تیسین الف میم ہے، تسامح جائز ہے، اور اس کے کہنے والے، پڑھنے والے اور لکھنے والے پر کوئی حرج اور اعتراض نہیں، بلکہ اگر وہ خبر درست اور واقعیت پر مبنی ہوئی تو اس کے ذریعے اسے ذخیرہ شدہ ثوابوں میں سے ثواب ملے گا۔ ہم پیج 308 پر آ گئے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ یہ کلام جو بعض بزرگوں کے فرمودات میں دکھائی دیتا ہے، اگر کچھ مقامات پر صحیح ہو تو وہیں خاص کر سیرہ علماء سین یہ ر حمزہ سیرہ علماء کے موارد میں اسے درست ماننا اور اس کی تصدیق کرنی چاہیے، نہ کہ کلی طور پر اور ہر جگہ صحیح مانا جائے، یہاں تک کہ ذاکرین کی جماعت کے بارے میں بھی، کہ جن کے لیے یہ ایک مفید حربہ ہے اور ان کے لیے صحیح تمسک بن جاتا ہے۔ یہ کلام اس بیان کے ساتھ جس میں ذکر ہوا ہے مغالطے پر مبنی ہے کہ جب یہ کھلے گا تو اس جماعت یعنی کہ ذاکرین اور خطیبوں کے کسی درد کی دوا نہ ہوگا۔ اب یہاں پر حاشیے میں اس کے آگے کچھ تفصیل یوں لکھی ہے کہ بعض بزرگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ان احادیث سے مراد عمل کے ثواب کی مقدار میں تسامح تیسین الف میم ہے، تسامح ہے، نہ خود عمل میں، ان معنوں میں کہ عمل کا مستحب ہونا جانے پہچانے ذرائع سے ثابت ہونا چاہیے، لیکن اگر اس کے ثواب کی نقل میں کمی یا زیادتی ہو جائے تو خداوند عالم عمل کرنے والے کے متوقع ثواب سے اسے نوازے گا، اور اگر اس کے علاوہ ہو تو اس طرح بدعت گزاری کی راہ کھل جائے گی۔ یہ حاشیے میں تفصیلات تھیں۔ اب چلیے واپس چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اور اس بات کی توضیح ایک مقدمے کے ذکر پر موقوف ہے، اور وہ یہ ہے، اب یہاں پر لکھا ہے احادیث کی اقسام، جب مقدمہ لکھا ہے انہوں نے کہ اس بات کی توضیح ایک مقدمے کے ذکر پر موقوف ہے، اور وہ یہ ہے، جب یہاں پہ لکھا ہے کہ اور وہ یہ ہے کہ بس تو اس کے نیچے احادیث کی اقسام یہ ہیڈنگ ہے، پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے وہ علماء اعظام عین زوئے الف میم جو عصر ائمہ علیہ السلام اور ان کے قریب کے راویوں اور محدثین کے زمانے سے فاصلے پر تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ کتب میں موجود اخبار و احادیث بہت زیادہ ہیں اور صحیح اور غلط حدیث اور راست گو
اور دروغ گو راویوں میں تمیز کرنے کے ذرائع ختم ہو چکے ہیں اور ان تک رسائی بھی ممکن نہیں، تو انہوں نے مجبور ہو کر اپنی قوت اور سہولت کے مطابق ان اسباب کے ذریعے جو اس کام کے لیے باقی رہ گئے تھے میزان بنائے، اور ان میزانوں کی روح سے احادیث و اخبار کو چند انواع میں ذکر کیا۔ اول، صحیح، اور اس سے مراد وہ خبر ہے جس کے راویوں کا پورا سلسلہ شیاس ناشری عادل راویوں پر مشتمل ہو۔ دوم، حسن یا حسن، پتہ نہیں چل رہا، ابھی آگے جملہ پڑھتے ہیں۔ حسن، اور اس سے مراد وہ خبر ہے کہ جس کا پورا سلسلہ اثنا عشری ممدوح راویوں پر مشتمل ہو۔ پھر لکھا ہے یعنی لوگوں نے ان کی مدح اور تعریف کی ہو، لیکن وہ راوی حد عدالت تک نہ پہنچے ہوں۔ اچھا، مثلا یہ کہ فلاں آدمی اچھا ہے یا صادق ہے یا زاہد یا عابد ہے، اور اسی قسم کے دیگر اوصاف، یا اس سلسلے کے کچھ راوی ایسے ہوں بشرطے کہ باقی ماندہ راوی صنف اول سے تعلق رکھتے ہوں۔ سوم، موثق، میم واو سے قاف، موثق، اور اس سے مراد وہ خبر ہے کہ جس کے راویوں کا سلسلہ عادل ہو لیکن مذہب میں غیر امامی ہوں، جیسے کہ سنی، زیدی، کیسانی، واقفی، فتحی اور ناووسی، نون الف دال واو ہوگا میرے خیال سے، نادوسی، یا بعض راوی تو ایسے ہوں لیکن تتمہ عادل امامی ہو، یا ایک احتمال کی بنا پر ممدوح امامی ہو، میم دال واو ہے، ممدوح امامی ہو۔ چہارم یہ کہ اس کے تمام راوی یا ان میں سے بعض خواہ ایک فرد ہی ہو فاسق ہو، یا اس کا حال معلوم نہ ہو، یا کتب رجال میں اس راوی کا نام ہی ذکر نہ کیا گیا ہو، یا خبر کے ذریعے سلسلہ سند کا یکسر ذکر ہی نہ کیا گیا ہو، یا راویوں کے سلسلے سے ایک بامقصد راوی اول سند میں یا اس کے وسط میں یا اس کے آخر میں مفقود ہوں، میم فے قاف واو دال، مفقود ہوں اور معلوم نہ ہو سکے کہ وہ شخص کون ہے، یہ پوری قسم اصطلاحاً ضعیف ہے۔ پھر لکھا ہے کہ تمام روایات ان چار اقسام سے باہر نہیں ہیں، اگرچہ بعض نے پانچویں قسم کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس سے مراد وہ حدیث ہے کہ جس کے راویوں کا پورا سلسلہ غیر امامی ممدوح روات پر مشتمل ہو، یا ان میں سے بعض شرط سابق کے ساتھ ہوں اور انہوں نے اس خبر کا نام قوی رکھا ہے۔ تو اس کے بعد لکھا ہے بہرحال علماء کے درمیان اس بات میں اختلاف نظر پایا جاتا ہے کہ فقہ میں سنت بریکٹ میں لکھا ہے کہ جو ادلے میں سے ایک ہے بریکٹ کلوز، تو سنت کی طرف سے ان چار اقسام میں سے کس قسم کو دلیل کے لیے پیش کیا جانا چاہیے۔ بعض علماء نے تو صرف صحیح حدیث کو درست سمجھا ہے، بعض نے حسن کو اور بعض نے موثق کو اور بعض نے ان ہر دو کو اس کے ساتھ ملحق کیا ہے، اور بعض علماء نے قسم چہارم کا اس میں اضافہ کیا ہے، اس ضعیف خبر کو بھی اس پر بڑھایا ہے، بشرطے کہ علماء نے اس ضعیف خبر کے مورد میں اس پر عمل کیا ہو، پس علماء کے عمل کی وجہ سے اس ضعیف خبر کا ذوف قوت حاصل کر لے گا، اور جماعت علماء کی موافقت کی وجہ سے اس خبر کی کمزوری قوی ہو جائے گی، لیکن غیر واجب اور حرام میں۔ بس مشہور یہ ہے کہ صنف ضعیف کے ساتھ عمل کرنے میں علماء شریک ہیں، اگرچہ اس خبر کے مورد میں کوئی عامل اور جابر اس خبر کے ذوف کا اپنے عمل سے ازالہ کرنے والا نہ پایا جائے، اور علماء ابواب مستحبات بلکہ مکروہات میں اس وتیرے پر عمل کرتے ہیں، اور اسی طرح فضائل و مصائب اور قصص میں۔ تو سامعین، یہاں پر ہم پیج 310 پہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، سلسلہ کلام ابھی جاری ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں
آگے چلیں گے 311 پیج پر، لیکن سلسلہ یہی ہیڈنگ پڑھتے جائیں گے. اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان.